بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند خیر کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان پاس سے گزرا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ تو آپ کی خدمت میں جو اصحاب حاضر تھے ان میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رزق کے حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ اگر یہ رزق حلال اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ اس کو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو تب بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ رزق حلال اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے تو تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں پر خرچ کرے تو تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہم نے ہمارے معاشرے میں جو سنا ہے وہ بڑا ہی لیمیٹڈ ہے، حالانکہ اللہ کریم کا راستہ تو بڑا ہی وسیع ہے جو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو رزق حلال کمانے کے لیے جو بھی مشقت برداشت کر رہا ہے، چاہے وہ دکان پر بیٹھ کر کما رہا ہے، چاہے وہ کسی کی ملازمت کرتے ہوئے کما رہا ہے، چاہے اپنا بزنس کرتے ہوئے کما رہا ہے، تو وہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ جو رزق حلال کمانے والا وہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہم نے عبادت کا مفہوم صرف یہ سمجھا ہے کہ بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور ساری دنیا سے کٹ آف ہو کہ وہ کسی مسجد کے کونے میں ساری زندگی کے لیے بیٹھ جائے اور ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جو بندہ بھی اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے یا دوسروں کی زندگی آسان کرنے کے لیے رزق کمانے کی مشقت کر رہا ہے، رزق حلال کمانے کی مشقت کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ آج میں بڑی ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، جو بندے کو رزق دیتا ہے وہ اللہ کریم دیتا ہے۔ اب اللہ کریم کی مرضی ہے، وہ کسی کو کس راستے سے دیتا ہے، کسی کو کسی راستے سے دیتا ہے، کسی کو دکان کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو جاب کے ذریعے سے دیتا ہے، کسی کو بزنس کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو ہر ایک کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے پاس کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، جب تک بندہ حرام میں نہ پڑ جائے، اس وقت تک اس راستے کو، جس راستے سے اللہ بندے کو رزق دے رہا ہے، اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس راستے کو چھوڑنا یہ اللہ کریم کی ناشکری ہوتی ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو جب اللہ دیتا ہے رزق تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والی بات ہو جاتی ہے جب بندہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شریعت کی مجبوری کے بندہ اپنی لگی لگائی روزی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کی غلط محفل میں بیٹھ کر، کسی کے غلط سمجھانے کی وجہ سے۔ اور اللہ کریم کی قسم اٹھا کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سب سے بدترین دوست، سب سے بدترین ساتھی آپ کے وہ ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی لگے بندی روزی کو، اللہ تعالیٰ جس راستے سے آپ کو رزق دے رہا ہے، جو آپ کو اس کے خلاف کر رہے ہوں اور آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ تم اس کام کو چھوڑو اور یہ کر لو، اس کام کو چھوڑو اور یہ کر لو۔ اللہ کے بندے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا رزق دے رہا ہے، آپ کا گزارا صحیح ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کے اسباب آپ کو خیر سے مل رہے ہیں، تو پھر اس کو چھوڑنے والا اگر آپ چھوڑیں گے تو اللہ کریم کے ناشکرے بن جائیں گے۔ اور آپ کو میں اللہ کریم کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ویل سیٹلڈ تھے اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنے کام میں، تو پھر کسی کے مشورے میں آ گئے کہ چلو بھائی اس کو چھوڑو، یہ کر لو، تو وہ پھر اتنی مشقتوں میں پڑے کہ وہ آج تک وہ میں نے روتے ہوئے دیکھے ہیں
کہ ہائے افسوس کو میں نے، کاش وہ میں اس کے پیچھے لگ کر میں نے اپنا یہ بزنس ختم نہ کیا ہوتا، اپنی وہ جاب ختم نہ کی ہوتی، اپنا وہ مکان ختم نہ کیا ہوتا۔ تو میرے عزیزو، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ آپ رزق کمانے کے لیے جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ ہی کے راستے میں، اللہ کریم آپ کو اس مشقت پر ویسے ہی اجر دے رہا ہے جیسے کہ ایک مولوی صاحب کو مسجد میں بیٹھنے پر اجر دے رہا ہے۔ اور آپ جو اپنی نیند قربان کر رہے ہیں تاکہ اس نیند قربان کر کے آپ اپنے رزق حلال کمائیں گے تو اللہ کریم آپ کو ویسے ہی اجر دے گا جیسے ایک تہجد کے لیے جاگنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی۔ تو عام طور پہ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو بڑا لمیٹڈ سمجھا جاتا ہے، تو آپ اپنی رزق کے حلال کمانے کے لیے جاگ رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، بھوک کاٹ رہے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے کی آپ مشقت اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ تہجد کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہوں، جیسے آپ روزہ رکھنے کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہوں، جیسے آپ جہاد پر جانے کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اللہ کریم کے واسطے سے، کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جس راستے سے رزق دے رہا ہو، جس راستے سے اللہ آپ کو عزت دے رہا ہو، جس راستے سے اللہ آپ کو سکون دے رہا ہو، جس راستے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر اتر رہی ہوں، اللہ کے واسطے کسی کے پیچھے لگ کر، کسی کی باتوں میں آ کر آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ چھوڑیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اللہ کے ناشکرے لوگوں میں شمار ہوں گے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پھر دھکے ہی کھاتا رہتا ہے۔ آپ کو ایک مختصراً ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو راستے میں دو لوگ ملے۔ ایک وہ شخص تھا کہ جس کے پاس بہت زیادہ رزق تھا اور ہمیشہ وہ بڑا خوشحال تھا ہمیشہ سے، تو بہت اچھے طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کریں کہ میرے مالک، مجھے اور رزق نہیں چاہیے، جتنا تو نے مجھے دے دیا ہے میرے لیے کافی ہے، مجھ سے اب سنبھالا نہیں جا رہا، میرے لیے کافی ہے، مجھے مزید رزق نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرا پیغام اللہ کریم کے حضور عرض کر دوں گا۔ تو آگے گئے تو ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ رہنے کا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ایک کپڑا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا، جو چھپانے کی جگہ ہے اس کو چھپایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں جا کر میرا بھی پیغام دیں کہ میں بھی اس کی مخلوق ہوں، تو میرے ساتھ بھی کوئی میرے حال پہ بھی رحم فرمائے، مجھے بھی تو کچھ دے، میں نے بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کے دربار میں جا کے پیغام دیا دونوں لوگوں کا، کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مزید رزق نہیں چاہیے، اور دوسرا تیرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تو دے تاکہ میں بھی تو زندگی کا کچھ مزہ لے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کلیم سے کہ میرے کلیم، میرے موسیٰ، آپ جب میرے بندوں کے پاس جائیں تو وہ شخص کے جس نے کہا تھا کہ مجھے مزید رزق نہیں چاہیے، اسے جا کر فرمائیے گا کہ وہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ تو دے، اسے جا کر کہیے گا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں اس کو اور زیادہ عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، آپ تشریف لائے، تو آپ نے جو پہلا شخص ملا جو بڑا مالدار تھا، اسے آپ نے پیغام دیا کہ تیرا رب، تیرا کریم رب یہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں رزق دینا بند کر دوں گا۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دے اور میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے مولا کا میں شکر ادا نہ کروں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب کا، اپنے کریم کا، اپنے اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ جو میری اوقات سے بڑھ کر مجھے نواز رہا ہے، مجھے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرما رہا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی ناشکری کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ تو شکر گزاری کا ایک مفہوم وہ ہے جو رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس رزق کے ساتھ جڑے رہنا، جس ذریعے سے اللہ رزق دے رہا ہے اس ذریعے سے جڑے رہنا، یہ بھی اللہ کریم کی شکر گزاری ہے۔
اچھا، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کپڑا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تیرا اللہ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں عطا کرنا شروع کر دوں گا. تو آگے سے کہنے لگا کہ مینوں دتا کی ہے جس دے اتنے میں شکر کرا، میرے کول ہے کی جس دے اتنے میں شکر کرنا ہے. تو یہ بات کہی، اچانک ہوا چلی اور جس کے جسم پر جو ایک کپڑا تھا وہ بھی اڑ گیا اور بالکل وہ ننگا ہو کر بیٹھ گیا. تو شکر گزاری یہ اللہ کریم کے بہت زیادہ قربتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ناشکری یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ایسے دور کر دیتی ہے، اتنا دور کر دیتی ہے کہ وہ بندہ شیطان اور ابلیس کے صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو شکر گزاری کا آج جو میں نے مفہوم عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ میں ایک دفعہ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. جو رسول کریم کی حدیث سے جو میں نے سمجھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شکر گزاری کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس ذریعے سے، جس راستے سے اللہ آپ کو رزق دے رہا ہو، اللہ کے واسطے کبھی اس کو چھوڑنا نہیں، وگرنہ آپ ناشکروں میں شمار ہو جائیں گے. اور دوسری بات کہ آپ رزق کی حلال کمانے کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، جو بھی جائز کام کر رہے ہیں، تو آپ اللہ ہی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ہی کے راستے پر آپ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں انعامات نصیب فرمائے، ایک کہ ہم ساری زندگی اس کے دین کے راستے پر چلتے رہیں، ایک چیز، اور دوسری چیز کہ اللہ کریم ہمیشہ ہمیں شکر گزاروں کے اندر شامل رکھے، ایسے شکر گزار کہ جن کے شکر کو وہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے، جن کی شکر گزاری اسے بڑی پسند ہے. تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش فرما لیجئے، تاکہ اللہ کریم کے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری بھی ہو سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سب کی دعاؤں کا میں بڑا ہی طلبگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.